ہماری آج کی گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے حوالے سے ہوگی۔ جمادی الثانی آپ کی وصال اور وفات کا مہینہ ہے، اور اس لیے میں نے اپنے سابقہ تسلسل سیرت کو چھوڑ کر خلیفہ اول یار غار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذکر کو لیا، اور آپ یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات دین کا عملی نمونہ امت میں اگر دیکھنا ہو تو وہ کاملاً صدیق اکبر کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ کے نام مبارک سے بات شروع کرتے ہیں۔ پوری دنیا آپ کو حضرت ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، اور پورا بولتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق یہ جو ہم نے بولا ہے اس میں آپ کا نام ہے ہی نہیں۔ ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ کنیت کو آپ جانتے ہوں گے، میں پھر بتاتا ہوا آگے چلتا ہوں۔ عرب کا رواج تھا کہ عام طور پر جو پہلا بیٹا ہوتا تھا کسی کا، تو اس بیٹے کی نسبت سے جیسے ہم کسی کو کہیں کہ رحمت کا باپ، زاہد کا باپ، تو اس کو کہتے تھے۔ جیسے سرکار کے بیٹے حضرت قاسم تھے تو ہمارے آقا کی کنیت تھی ابو القاسم، ابو القاسم۔ تو کنیت بولی جاتی تھی، اور جب کوئی وصف خاص ہوتا تھا، کوئی خوبی خاص ہوتی تھی، اسے لقب کہتے تھے۔ جیسے آقا کے لیے صادق اور امین کا لفظ بولا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے، جو آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ میں پھر سوال دہرا رہا ہوں کہ آپ کا نام کہاں ہے؟ ابو بکر کنیت ہے، نام نہیں۔ صدیق لقب ہے، نام نہیں۔ نام دنیا بھول گئی ہے، نام دنیا بھول گئی۔ جو انہوں نے کام کیا رب کائنات نے قیامت تک وہ لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیا ہے۔ نام تھا آپ کا عبداللہ، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ والد محترم کا نام تھا عثمان، تو اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ مگر عبداللہ بن عثمان یہاں بیٹھے ہوں میں سے شاید کوئی چند بھی نہ جانتے ہوں۔ ابو بکر صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں لفظ ابو بکر کی طرف۔ میں نے کہا کہ یہ کنیت ہے، اور کنیت کی وضاحت میں نے یہ عرض کی کہ بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کا شجرہ اٹھاتے ہیں، آپ کی اولاد کو دیکھتے ہیں، آپ کا کوئی بیٹا بیٹی بکر کے نام کی نہیں ہے۔ بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بکر نام کی نہ ہی کوئی بیٹی ہے، تو پھر ابو بکر کیوں؟ جب بکر نام کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں تو پھر ابو بکر کیوں؟ بکر کا باپ کیوں؟ بکر کا باپ تو تب کہتے جب کوئی اولاد ہوتی بکر کے نام کی۔ جب بکر نام کی اولاد نہیں تو ابو بکر کنیت ظاہراً سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ زیادہ روٹین تو بیٹے کے نام کے ساتھ تھی، 99.99%، مگر بعض کنیتیں اور بھی ہوتی تھیں جو اولاد کے نام پر نہیں ہوتی تھیں، کسی خاص نسبت سے ہو جایا کرتی تھیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، بلی کسی کی اولاد تو نہیں ہوتی، بلی کا باپ۔ کیوں؟ بس بلیوں سے محبت کرتے تھے، بلیوں کو دودھ ڈالنا، ان کا خیال کرنا۔ سرکار نے محبت کرتے دیکھا تو پیار سے کہہ دیا یا ابا ہریرہ۔ بس حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اتنا پسند آیا کہ اصل نام بھول گیا، ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ ان کو پسند تھا لوگ مجھے اس نام سے پکارے جس نام سے مجھے میرے آقا نے پکارا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو ابو التراب کہتے ہیں۔ ابو التراب، تراب کا معنی مٹی ہوتا ہے۔
ایک بار گھر میں سیدہ کائنات سلامُاللہ علیہا سے کسی بات پر ناراضگی ہوئی، گھر چھوڑ کے مسجد کی صف پہ آ کے لیٹ گئے۔ مسجد کی صف پہ لیٹے لیٹے نیند میں بندہ صف سے تھوڑا نیچے ٹانگ چلی گئی تو مٹی لگ گئی۔ سرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، ان کے ٹانگ سے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں، فرما رہے ہیں قم یا ابت تراب، مٹی کے باپ اٹھ جا، مٹی کے باپ اٹھ جا۔ بس سرکار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا پسند آیا کہ آپ کو جب کوئی ابو تراب کہتا تھا آپ خوش ہوتے تھے کہ تم نے میرے محبوب کے نام سے مجھے پکارا ہے۔ یہی نسبت ہے ابو بکر کی۔ اب سوال یہ، تراب کا معنی تو مٹی تھا، ہریرہ کا معنی بلی تھا، نسبتیں سمجھ آ گئی، بکر کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے بکر کے بارے میں دو قول ذکر کیے۔ ایک قول تو خالص علمی ہے کہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو، اور عربی زبان کے اندر جن کے پاس کثرت سے اونٹ ہوتے تھے یا جو اونٹوں کے معاملات کو، اونٹوں کی خوبیوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی بیماریوں کو، ان کے علاج کو اچھی طرح جاننے والا ہوتا تھا تو اس کو ابو بکر کہہ دیتے تھے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ آپ جانتے ہوں گے ساری باتیں، مگر یہ معنی سے زیادہ ایک اور معنی ہے جسے علماء کرام نے ذکر کیا اور ترجیح دی اور پسند کیا۔ وہ کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدا کو اور پہل کو، کسی چیز کی ابتدا اور پہل، اس کو بکر کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر صبح کی جو پہلی کرن پھوٹتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ بکرا کا بھی لفظ آیا، قرآن میں آیا بکرتم و اصیلا، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ بکرا بے کاف رے سے نکلا ہوا ہے۔ اور وہ خاتون جو کنواری ہوتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی باکرہ کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی شادی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ تو ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل والا، اولیت والا، کسی کام کے اندر سب سے پہل کرنے والا، آگے بڑھ کے کرنے والا، جو کام میں پہل کرنے والا ہو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں تو آپ کو کیوں ابو بکر کہا گیا؟ تو یاد رکھیے، میں ایک جملہ مختصر کہتا ہوں پھر اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں۔ اسلام کی جب آواز آئی، حضور نے جب اپنی نبوت کا اعلان اپنے گھر سے باہر کیا تو سب سے پہلا پیغام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبولیت اسلام میں پہل کی، ابو بکر کہلائے آپ۔ پہل کی آپ نے قبولیت اسلام میں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی ہر بندے نے پسو پیش کی۔ پسو پیش کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سوچ بچار، اچھا دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، جناب کوئی اور نشانی، فلاں فلاں، ہر بندہ سوچ بچار میں لگ گیا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے اسے دعوت دی اور میری دعوت کو علی الفور اس نے قبول کر لیا تھا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور دوستان گرامی قدر، جب دین پر مال خرچ کرنے کا موقع آیا تو مال خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے پہل کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس قدر مال خرچ کیا اور ایسے حالات میں مال خرچ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جملہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا، سرکار نے فرمایا جس کسی نے دنیا میں میرے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں مصطفیٰ نہیں چکا سکا، قیامت کے دن خدا اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ پہل کرنے والے ہر کام کے اندر۔ کیا وہ روایات آپ کے ذہن میں نہیں؟ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ جاتے ہیں، پانی کے لیے ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، وہ یہودی کی ملکیت ہے،
मुसलमानों को पानी में तंगी पेश आती है। बातचीत चलती रही, उसने कहा अगर पानी चाहिए तो मुझसे कुआं खरीद लो। मस्जिद नबवी में जुमा वाले दिन आका ने फरमाया मुसलमान पानी की तंगी का शिकार हैं, उनके लिए वुजू के लिए, गुस्ल के लिए, घर की जरूरियात के लिए पानी की तंगी है। कोई है जो यहूदी से कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। भरी मस्जिद में एक बंदा पहल करने वाला था जिसका नाम अबू बकर था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर एक मौका आता है, सहाबा किराम मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, मस्जिद छोटी पड़ गई। मेरे आका ने ऐलान किया कि अल्लाह का घर मुसलमानों की आबादी से भर गया, जगह तंग हो गई। मस्जिद को वुसअत देना चाहते हैं, 7 वाला प्लाट खरीद कर कौन मस्जिद में शामिल करता है ताकि मस्जिद को वसी किया जाए। सबसे बढ़कर पहल करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब मक्का के अंदर लोग मुसलमान हुए और मुसलमान होने वालों के अंदर गरीब लोग थे, गुलाम लोग थे, हजरत बिलाल जैसे, हजरत अम्मार जैसे, उनके वालिद हजरत यासिर जैसे कई और लौंडियां औरतें थीं जो गुलामी की जिंदगी बसर करती थीं और काफरों के जुल्म और सितम के शिकंजे में कसी हुई थी इस्लाम लाने के जुर्म में। आप जब उन गरीबों पर, उन गुलामों पर, लौंडियों पर जुल्म होता हुआ देखते तो सबसे पहले अपने माल से गुलामों लौंडियों को खरीद कर आजाद करने वाले सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अपना माल खर्च करने वाले थे। दोस्तान गिरामी कदर, इसी तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिफा करना आका का दिफा के हवाले से। जब आका इनामदार ने मक्का वालों को, कुफारे मक्का को दावत दीन दी और दावत इस्लाम दी और लोग मुखालफत करने लग गए तो सबसे पहले जिसको मेरे आका के दिफा करने का शर्फ हासिल हुआ उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मैं हवाला देना चाहूंगा, सरकार हरम काबा में गए और आपने वहां जाकर सरदारान मक्का को दावत दीन दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब ये जुमले कहे मक्का के सरदार और मक्का के रूस आप पर चढ़ दौड़े और कोई बदबख्त आपके गले की चादर को लेकर बल देकर घूंटने लगा गले को। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो लोगों को चीरते हुए आगे जाते हैं और उनको धक्के देकर मेरे मुस्तफा का दिफा करते हैं और कहते हैं लोगों तुम क्यों दुश्मन हो गए हो इनके, सिर्फ इस बात पर कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक है। ये जुर्म है इनका कि ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, इबादत के लायक हस्ती एक है। क्या इसी जुर्म की वजह से तुम इनका जीना बहाल कर रहे हो? आप लोगों को धक्के दे देकर हुजूर को हरम से लेकर बाहर आने वाले थे। इस्लाम की तालीम देने में, आप इस्लाम कबूल करने में भी अव्वल थे और फिर मेरे आका के बाद लोगों को इस्लाम के दायरे में ले आने में भी सबसे पहले बंदे थे जो लोगों को सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिल कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी आपकी दावत पर आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आपकी दावत पर आए, हजरत तलहा आपकी दावत पर आए। अशरा मुबशरा 10 वो चोटी के सहाबा जिनको हुजूर ने दुनिया की जिंदगी में जन्नत की बशारत दी, उनमें से 6 वो थे जो सिद्दीक अकबर की दावत पर मुसलमान हुए थे। अंदाजा फरमाइए अबू बकर लक़ब क्यों ना मिलता इनको। दोस्तान गिरामी कदर, और फिर इस्लाम की तबलीग में सबसे अव्वल हैं। आका इनामदार तो अल्लाह के नबी हैं, हुजूर तो अव्वल है ही हैं। मैं बात कर रहा हूं उम्मत के अंदर, मैं बात कर रहा हूं सहाबा किराम के अंदर, सबसे बढ़कर इस्लाम की तबलीग करने वाले और इस्लाम आगे तक पहुंचाने वाले और इस्लाम की खातिर जुल्म और ज़ियादती बर्दाश्त करने वाले, इसके अंदर भी आप दर्जा कमाल पर थे। इसी हरम काबा में आप लोगों को दावत देने के लिए गए, हुजूर से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं भी हरम में जाकर अल्लाह की तौहीद और आपकी रिसालत का ऐलान करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया उमर अभी हालात साजगार नहीं है। कहा या रसूलल्लाह बर्दाश्त नहीं होता, मैं चाहता हूं इनको बताऊं जाकर ये जहन्नम चले जाएंगे, मैं इनको बचाऊं जाके जहन्नम से, आपके पर ईमान और खुदा की जात पर ईमान का रास्ता दिखाऊं। सरकार ने उनका जोश देखा तो इजाजत दे दी।
اور جب اجازت دے دی وہ حرم کعبہ میں گئے، کھڑے ہو کر اعلانیہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ شروع کی۔ کفار مکہ آپ پر حملہ آور ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے شدید قسم کا تشدد کیا گیا، زمین پہ آپ گر گئے اور آپ گرے ہوئے پر انہوں نے تشدد کیا، یہاں تک کہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ بھاگے دوڑے آئے اور چادر کے اندر آپ کو اٹھا کر لے گئے، چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، چادر میں اٹھا کر لے کر گئے، بے ہوش ہوئے پڑے تھے آپ، گھر والے آپ کے سرانے کھڑے ہوئے تھے کہ ابو بکر آنکھ کھولے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، ماں ساتھ کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کچھ ابو بکر کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ آپ کے جواب میں ایک جملہ تھا، جب تک میں اپنے محبوب مصطفیٰ کو نہ دیکھ لوں نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا۔ وہ جو کافر خاندان کھڑا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، ہم اس کی خاطر مرے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کی خاطر دیوانہ ہے۔ لوگ چھٹ کے چلے گئے، خالی ماں بچ گئی تو ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ کہا نہیں، جب تک اپنے محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں، کیسے پیغام پہنچاؤں ان تک؟ آپ نے حضرت عمر فاروق کی بہن جو مسلمان ہو چکی تھی ان سے پہلے، ان کا نام لیا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لایا گیا اور انہوں نے آ کر خبر دی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، حضور صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں۔ تب بھی آپ نے کہا نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں کھاؤں پیوں گا نہیں۔ آپ کو گھر والے آپ کے عورتیں حضور کے پاس دار ارقم میں لے کر گئی۔ سرکار دو عالم کی جب نگاہ پڑی، آقا انعامدار اپنی جگہ سے اٹھے، صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، تب جا کر اس عاشق اور محبت کرنے والے کو سکون آیا اور جا کر لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا۔ یہ وہ پہل کرنے والے ہیں اسلام کی خاطر، محبت کرنے والے، اپنی جانوں پر ظلم سہنے والے اور دین کا دفاع کرنے والے۔ جب آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی کے اندر اللہ پاک نے جب حج فرض کیا اور پہلا قافلہ حج کا حضور نے روانہ فرمایا تو قافلہ حج کا پہلا امیر جن کو بنایا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر حج آپ پہلے بنائے گئے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب علالت میں چلے گئے، بیماری کے ایام تھے، سرکار دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جب آقا بیمار تھے 17 نمازیں صدیق اکبر نے مصلی پہ آقا نامدار کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائیں، 17 نمازیں حضور کی حیات میں پڑھائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار نے گھر والوں سے کہا کہ میری صحت درست نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ ابو بکر بہت نرم دل کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر سے صبر نہیں ہو سکے گا، روئے گا، تلاوت نہیں کر پائے گا، آپ حضرت عمر سے کہیں وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے کہا نہیں، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ 3-4 دفعہ کہتے رہے یہاں تک کہ آقا انعامدار ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم یوسف کے زمانے کی عورتوں جیسی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو۔ بعد میں آج لوگ بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر فرقے بندیاں، دھڑے بندیاں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے خلافت تھا، بعض لوگوں کا دعویٰ ہے جو ان کو نہیں دیا گیا۔ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا، نہج البلاغہ کی عبارت بتا رہا ہوں، نہج البلاغہ، کہ کیا آپ کا حق خلافت چھینا گیا، غصب کیا گیا؟ کیا آپ راضی نہیں تھے صدیق اکبر کی خلافت پر؟ انہوں نے جواب دیا جب آقا بیمار تھے فرمایا میں وہی حضور کے گھر میں تھا، تیمارداری کرتا تھا، صبح و شام حضور کے سامنے تھا، میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا، سفر پہ نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، وہی موجود تھا۔ حضور نے مجھے چھوڑ کر ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ حضور ان کی دینی قیادت پہ راضی تھے، ہم ان کی دنیاوی قیادت پہ راضی تھے۔ حضور نے جنہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا ہم نے ان کے سامنے خلافت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ حضور نے ان کو آگے کر دیا تھا۔ پھر آپ نے جملہ یہ بولا کہ میں بیمار نہیں تھا، میں گھر سے باہر نہیں تھا، میں بھی وہی موجود تھا۔ سرکار نے ہمیں کھڑا نہیں کیا، سرکار نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا نامدار کے مصلی میں نماز پڑھانے میں ان کو اولیت حاصل ہے۔
اور دوستان محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جب جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، جب زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے کہ باقی ٹھیک ہے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ یہ جرمانہ ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، ختم نبوت کے منکر پیدا ہوئے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، سب سے بڑھ کر پہل کرنے والے اور جہاد کی دعوت بلند کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آقا پردہ کر چکے تھے، مسلمانوں میں ایک عجیب طرح کی انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی۔ خطرہ تھا کہیں مسلمان تتر بتر نہ ہو جائے، کہیں اسلام کا شرازہ بکھر نہ جائے۔ سرکار نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کر دیا تھا کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جاؤ، جا کے جنگ کرو۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے باہر نہیں نکلا تھا، شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ سرکار وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ تو صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے، آپ نے لشکر سے کہا جاؤ جا کے جہاد کرو۔ لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق مشکل ہو جائے گی، مسلمانوں کے حالات اب وہ نہیں جو سرکار کے زمانے میں تھے، ہماری فوج کو شہر میں رہنا چاہیے، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ آپ کا جواب سننے والا ہے، کہا جس لشکر کو روانگی کا حکم میرے مصطفیٰ دے چکے ہیں، ابو بکر کی مجال نہیں کہ اسے روک سکے، وہ ضرور جہاد کے اوپر جائے گا۔ ابو بکر کی مجال نہیں کہ حضور کا آرڈر ہو چکا تھا کہ جائے جہاد کے اوپر، ابو بکر کبھی نہیں روک سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا چلے اگر لشکر کو نہیں روکنا، اس کا سپہ سالار ہی بدل دو۔ اسامہ ہے 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے، کوئی تجربہ کار جہاں دیدہ بندہ مقرر کرو۔ کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، جسے لشکر کا سپہ سالار مصطفیٰ نے مقرر کیا، ابو بکر کی مجال ہے کہ اس کو معزول کر سکے اور ہٹا دے وہاں سے۔ یہی لشکر جائے گا، یہی سپہ سالار جائے گا۔ یہ میرے آقا کے حکم کے اندر فنا ہونا تھا، عشق مصطفیٰ میں فنا ہونا تھا، اطاعت مصطفیٰ میں فنا ہونا تھا۔ یہ ایک لشکر گیا اور اسلام کی فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا واپس آیا، اور پھر کافروں کو جرأت نہ ہو سکی مدینے کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے کی۔ یہ آقا نامدار کی اطاعت اور اتباع کی برکت تھی۔ دوستان گرامی قدر، یہ تو پہل کے وہ پہلو تھے، پہل کرنے کے وہ پہلو تھے جو انہوں نے ادا کیے، جو انہوں نے اپنی تگ و دو سے، اللہ کی توفیق سے، اپنی کوشش سے انہوں نے پہل کی۔ مگر ایک جگہ وہ آتی ہے جب انسان کے پہل کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب بندے کی روح نکل جاتی ہے، انسان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اب پہل اس نے نہیں کرنی، اب اس کا اختیار ختم ہو گیا۔ مگر وہ بندہ جو زندگی بھر اسلام کے معاملات میں پہل کرتا رہا تھا، جب دنیا سے پردہ کر گیا اور میرے مصطفیٰ کے مزار گنبد خضرا میں دفن کرنے کا وقت آیا، تو اللہ کے حکم سے حضور کے مزار میں بھی پہل کرنے والے وہی تھے، اور آقا نامدار کے ساتھ دفن ہونے والے وہی تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو میری جسم کو لے کر حضور کے گنبد خضرا دروازے پر جانا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے اور آپ کے مزار اقدس میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر جواب آ جائے تو دفن کر دینا، اگر جواب نہ آئے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب آپ کے جسم اطہر کو لے کر وہاں پر گئے، گنبد خضرا سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو محبوب سے ملا دو، فراق کو ختم کر دیا جائے۔ دوستان گرامی قدر، چند روایات آپ کی شان میں ذکر کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں آقا نامدار علیہ السلام کے ساتھ رات کے وقت بیٹھی تھی، میری نگاہ آسمان کے تاروں پر پڑی، آسمان کے ستاروں پر نگاہ پڑی، ہزاروں لاکھوں ستارے آسمان پر تھے۔ میں نے آقا سے پوچھ لیا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں، اللہ کے بندوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضور نے کہا ہاں، وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا دل تھوڑا سا ڈوبا، ان کا خیال تھا یہ میرے بابا ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، میرا دل تھوڑا چھوٹا ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ
پھر میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا آسمان کے تاروں جتنی تو عمر کی نیکیاں ہیں، اور تیرے بابا کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ راتیں ہیں 3 جو غار ثور کے اندر میرے مصطفیٰ کی سنگت میں گزاری گئی تھی۔ میں وہ 3 راتوں کا جو اجر ہے تیرے باپ کا، وہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک بار آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرمایا کہ 360 اچھی عادتیں ہیں، اچھی عادتیں گننا شروع کر دیں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے اندر خلوص دل سے بندہ پیدا کر لے، وہ ایک عادت بھی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، وہ ایک عادت بھی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جن میں وہ 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہو؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے کہا ہاں ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہو جن میں 360 ساری کی ساری پائی جا رہی ہے، تم ان لوگوں میں سے ہو جس میں 360 نیکی کی ساری خصلتیں پائی جا رہی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، سرکار دو عالم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب انسان جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے ہوں گے، ہر عمل کرنے والا جو اسپیشلسٹ تھا، یعنی فرائض میں سے جس کو جس عمل سے زیادہ محبت تھی، اللہ اسے جنت کے اس دروازے سے گزارے گا۔ بھئی یہ نمازیوں کا دروازہ ہے، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، یہ توبہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ میں روزے داروں کا دروازہ ہوگا، اس کا نام ہوگا باب الریان۔ باب الریان کہا جائے گا، روزے دارو یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اس دروازے سے جاؤ۔ صدیق اکبر نے وہاں پر یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہے، تو ادھر سے گزر جا، تو ادھر سے گزر جا؟ آنکھ میں ہاں ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا، مجھے یقین ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا جسے جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا۔ ابو بکر میرے اندر سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور خطاب کرتے کرتے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہو؟ مہینہ رمضان کا نہیں ہوگا، رمضان میں تو ہر کوئی رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات ہوگی۔ تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہر کوئی چپ تھا۔ صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے آج۔ پھر آقا نے پوچھا، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی جنازے کو کندھا دیا ہو، جنازے میں شریک ہوا ہو؟ ہر کوئی خاموش تھا۔ صدیق اکبر بولے، یا رسول اللہ میں جنازے میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ میں آج کوئی ہے تم میں سے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ہر طرف خاموشی تھی۔ صدیق اکبر بولے، یا رسول اللہ آج مسکین میرے گھر میں مہمان تھے۔ پھر آقا نے فرمایا، آج کوئی ہے تم میں سے جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ کہا، یا رسول اللہ میں گیا تھا، حاضر ہو کے آیا ہوں وہاں سے، میں جس کے اندر یہ عادتیں جمع ہو گئیں، مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی انسان ہوتا ہے جس کی زندگی میں یہ باتیں ساری جمع ہو جایا کرتی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، بہت سے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے جس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں انہی کلمات کو سمیٹتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے یار غار خلیفہ اول کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔